فاروق ستار صاحب آئینی ترمیم کے حوالے سے بننے والی خصوصی کمیٹی میں ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. فاروق صاحب سے جانتے ہیں. فاروق بھائی السلام علیکم, شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ میرے خیال میں یہ جو گزشتہ ایک دو دنوں میں کچھ تھوڑی تیز رفتاری سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, اور خبر یہ ہے کہ رستہ جو ہے تھوڑا تبدیل کیا, یہ حکمت عملی. تو اس کے نتیجے میں صرف اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی یہ عدلیہ اصلاحات کے ایجنڈے پر متفق نہیں ہیں. ایم کیو ایم بھی جب سے یہ سی او ڈی میں عدلیہ اصلاحات کی بات ہوئی اور عام لوگوں کو جلد انصاف فراہم کرنے کی جب بات آئی, تو ہم بھی اس اصول پر ہم بھی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جے یو آئی کا بھی اب بورڈ پر آ جانا اور یہ ایک حکمت عملی میں تبدیلی سے, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جتنا کنسنسس یا اتفاق رائے وسیع ہوگا اور جتنی زیادہ جماعتیں اس پہ شامل ہوں گی, تو وہ پھر تاثر بھی ختم ہوگا کہ یہ کوئی کسی شخص یا شخصیات کی گرد جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے. تو اب میرے خیال میں یہ شائبہ ختم ہو جائے گا. اب جن باتوں پر اتفاق ہو رہا ہے, میں اس کے کانٹینٹ پہ تو بہت زیادہ نہیں جاؤں گا, لیکن جو بات اب طے ہو رہی ہے کہ آئین کی اسکیم کو بھی کوئی بڑے پیمانے پہ چینج نہ کیا جائے, اسی اسکیم میں رہ کر حل نکالا جائے, تو یہ اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. فاروق بھائی, بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کسی حد تک اس آئینی ترمیم کے حق میں ہے, وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ان پہ ایک ایسا دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس بات کو ماننے میں ہچکچا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ جو گوہر صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, وہ کمیٹی کے ممبر ہیں, عمر ایوب بھی ممبر ہیں. وہ بہت ساری باتوں کا وہاں ذکر کرتے رہے جو ان کے ساتھ جو ان کا ایک وہ ہے خیال کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اور اس پر میرے خیال میں تو پارلیمان کی تمام جماعتوں نے بھی کھڑے ہو کے کچھ ایشوز پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ بھئی جو بھی سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طریقوں سے حل کیا جائے. یہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس بات پر تو اتفاق کیا ہے. تو ہم نے بھی دیکھا کہ چونکہ سی او ڈی میں جو یہ آئینی اصلاحات کی بات ہوئی ہے عدلیہ کی نظام, عدالتی نظام کے لیے, اس پر پی ٹی آئی نے بھی, عمران خان صاحب نے بھی سپورٹ کیا ہے. تو اصولی طور پر تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, لیکن مخالفت برائے مخالفت میں انہیں مخالفت کرنی ہے. اس لیے جو ہماری خصوصی کمیٹی میں وہ تو کلاس بائی کلاس بھی بات کر رہے تھے, اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے, اور جتنے بھی ڈرافٹ اب تک آئے, آج جو ایک ڈرافٹ آیا اعظم نذیر طاہر صاحب نے دیا, یہ کوئی تیسرا ڈرافٹ ہے جو کہ حکومت کی بڑی جماعت کی طرف سے یا جو وزیر جو خاص مدعا علیہ ان کی طرف سے آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ڈرافٹ پہ بھی آپ بات کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اکیڈمیکلی تو کم از کم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں. پھر آپ کی پالیسی اور کوئی سیاسی فیصلہ ہو کہ آپ نہیں اس کے, تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر دوسرا, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ایگری کیا کہ بھئی جو وہ ڈرافٹ لا رہے ہیں, جو متبادل دیا انہوں نے اپنا ڈرافٹ, اسی میں تو ایک متبادل دیا گیا رستہ نا, ایک دوسرے طریقے سے ہی جو حکومت کا اگر کوئی مقصد ہے کہ آئینی اور سیاسی جو بھی مقدمات ہوں ان کو مخصوص لوگ جو ہے وہ اس کو ڈسپوز کریں یا اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں, نہ کہ پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جائے, تو میرے خیال میں وہ راستہ بھی مناسب ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کتنی کمیٹڈ رہے گی, اور یہ سوشل میڈیا کے دباؤ سے باہر نکل کے کیا وہ بھی اس اہم اور ضروری آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. فاروق صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سیاست کے رموز کو سمجھتے ہیں, سیاست کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے, تو جس طرح سے سوشل میڈیا نے سیاسی جماعتوں کو مجبور کر دیا ہے اپنے فیصلے کرنے میں یا فیصلے لینے میں, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اس کے لوگ زیادہ اس پہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملکی سیاست کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ اگر آپ نے کوئی ریجڈ اور سخت نیریٹو پہلے ہی سیٹ کیا ہے اور کسی وجہ سے ایک مظلومیت کا بھی اگر آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں,
تو نیچرلی پاکستان کے مظلوم محروم عوام جو ہیں وہ بھی قدرتی طور پہ پھر جس جماعت کے پاس مظلومیت کا نیریٹو ہو وہ عموماً اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک ہمدردی تو ہے نا. اور اس کو پھر اگر سوشل میڈیا پہ بھی آپ اسی نیریٹو کو بار بار اس کا جب ڈھول پیٹیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ بھی ایک سمت میں جو ہے چل پڑتے ہیں, اور پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے, اس کی لاجک کو نہیں دیکھتے, اس کے ریشنل ریزن کہ اس میں کوئی معقول بات ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو جماعت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کر کے اپنے آپ کو بھی اس میں اس کا پھر محتاج بناتی ہے اور خود بڑے فیصلے کرنے سے پھر قاصر رہتی, تو اس کو ٹھیک بھی کرنا پھر انہی کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ خود جو دباؤ حکومتی جماعتوں پہ تو بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا کے, لیکن خود پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, تو یہ انہیں ہی نکالنا ہوگا اپنا پیر. فاروق بھائی, آخری سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کب تک جو ہے وہ پاس ہو جائے گی؟ دیکھیں, چیف جسٹس کی تقرری کا ایک مرحلہ سامنے آ رہا ہے, اور 24 تاریخ کو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہوگا نا اس آفس میں. تو اور اس وقت ہم جو بھی فیصلہ کریں کہ اگلا چیف جسٹس کیسے آئے گا, اور سپریم کورٹ کے اندر ہی کیسے یہ مخصوص یہ ذمہ داری کچھ لوگوں کو دی جائے کہ وہ آئینی اور سیاسی معاملات کو دیکھے, تو میرے خیال میں یہ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ 20 تاریخ سے پہلے کرنا ہوگا انہیں کی. آج 17 18 19 ایک دو دنوں میں کر لینا ہوگا. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی سینئر پارلیمنٹیرین محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ. تہمینہ صاحبہ, شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت یہ ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی, کیونکہ ترمیم جو ہم کر رہے ہیں وہ ترمیم اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنی جوڈیشری کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور اپنے اسمبلی کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جب انسان کی نیت صاف ہو, جب انسان کا مقصد صاف ہو, جب انسان اپنے ملک کو مضبوط کرے, تو پھر کیوں نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے. اور ان کو تو ہر چیز سے تکلیف ہے. جب ایک بات میں بتاؤں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو ہر چیز سے تکلیف ہوتی ہے, اسی وہ ایک چیز بھول رہے ہوتے ہیں, یہ اپوزیشن اور حکومت یہ کھیل تو چلتا رہتا ہے. میں نے یہ کھیل بہت دیکھا. ہمیں اب کھیل کھیلنا بند کر دینا چاہیے. آئیں مل کے, جس طرح اے آر ڈی ہم سب نے مل کے بنائی, آئیں ایک فردر ایک الائنس مل کے بنائیں, اور اس الائنس میں ملک کا الائنس بنائیں, اکنامک الائنس بنائیں, پولیٹیکل الائنس بنائیں, ایک ایسا الائنس بنائیں جس کے اندر غربت کو ختم کرنے کا الائنس بنائیں, اس ملک کے اندر مہنگائی ختم کرنے کا الائنس بنائیں, ایک الائنس کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے, اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان کو کس طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم نے دینی ہے, کس طرح اپنا ہر بچہ اور بچی کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جائیں. We should think bigger than this. اگر چائنا کر سکتا ہے, سنگاپور کر سکتا ہے, دوسرے کر سکتا ہے, ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. پاکستانی کسی ملک میں چلا جاتا ہے, اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. تو پاکستانی پاکستان میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے؟ ہم اس پاکستانی کو پاکستان میں رہ کے آگے لے کے جائیں. مریم بی بی بہت محنت کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, نواز شریف کی حکومت ان دونوں ایریاز میں